اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور ہم نے بیان کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے بلند ترین عرفانی مقامات کے راستوں کو بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب یعنی در جستجو عرفان اسلامی کی چوتھی فصل میں، اور اس فصل کو ہم آپ کی خدمت میں مکمل بیان کر چکے ہیں۔ بیان ہوا کہ آج کے دن ہم اس کتاب کے حاشیے میں موجود در واقع ایک نہایت ہی اہم سلوکی وظیفے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، جسے مرحوم عارف کامل شیخ محمد بہاری حمدانی سے نقل کیا گیا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں شیخ بہاری حمدانی کا تعارف کرواتا چلوں۔ اس موضوع پر پہلے بھی ہم یعنی ایک مختصر سی گفتگو کر چکے ہیں۔ مرحوم بہاری حمدانی کا تعارف در واقع کتاب روح مجرد میں جب مرحوم ہاشم حداد ایران تشریف لائے اور ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں ہمدان میں بہار میں انہوں نے جا کر مرحوم بہاری کی زیارت کی اس قبرستان بہار میں، تو وہاں موضوع کی مناسبت سے کچھ اس موضوع پر گفتگو کی گئی۔ آج آپ کی خدمت میں مرحوم بہاری حمدانی کا تعارف کرواتے ہیں۔ عارف کامل شیخ محمد بہاری حمدانی آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں نہایت ممتاز شاگرد کی حیثیت کے حامل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں سالوں سال مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی سے فیض حاصل کیا، معرفت، شہود اور توحید کے بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے۔ مرحوم آخوند شیخ محمد بہاری حمدانی 1265 ہجری قمری کو ایران کے صوبہ ہمدان کے شہر بہار میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا محمد بہاری تھا۔ ابتدائی تعلیم شیخ محمد بہاری نے وہیں اپنے آبائی شہر بہار میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہاں وہ ملا عباس علی کے مکتب میں جا کر قرآن مجید کی قراءت اور شرعی احکام کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور پھر نوجوانی کے ایام میں باقاعدہ وہ حوزہ علمیہ کی تعلیم کے لیے وہیں بہار میں مقیم ملا جعفر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ ملا جعفر جو ایک نہایت ہی پرہیزگار، نہایت ہی متقی اور باتقوی شخصیت کے حامل تھے اور نہایت ہی دانشمند انسان تھے، اور اس قدر پرہیزگار انسان تھے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں گزر بسر کے لیے وجوہات شرعیہ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ اپنے امرار معاش کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے وہ زراعت کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور جو وہاں سے انہیں منافع حاصل ہوتا تھا اس سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ملا جعفر ایک نہایت ہی باتقوی انسان تھے، اور ایسے باتقوی انسان کی شاگردی میں شیخ محمد بہاری کا جانا باعث بنا کہ انہوں نے اس بچے کی ابتدا ہی سے نہایت پاکیزگی میں تربیت کی، اسے پاکیزہ بنایا۔ لہٰذا مرحوم شیخ محمد بہاری حمدانی آغاز جوانی میں ہی نماز تہجد کے پابند تھے اور شرعی ریاضات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مرحوم شیخ بہاری حمدانی بروجرد تشریف لے جاتے ہیں، اور بروجرد میں عظیم الشان مرجع تقلید، جو وقت کے وہاں کے اس وقت مرجع تقلید تھے، آیت اللہ العظمی محمود بروجردی، ان کے پاس انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اجتہاد تک تعلیم ان سے حاصل کی، اجازہ اجتہاد ان سے دریافت کیا، اور پھر عرفانی تعلیم، چونکہ مرحوم بہاری میں
ابتدائی جوانی سے ملا جعفر کی تربیت میں آنے کے بعد ایک عرفانی ذوق، ایک شرعی ریاضتوں کا ذوق اور خداوند متعال سے محبت ان کے وجود میں موجود تھی، لہذا عرفانی تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف عراق چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ باقاعدہ طور پر ملا حسین قلی حمدانی کی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ پس 1297 ہجری قمری کو مرحوم بہاری عراق جاتے ہیں نجف اشرف اور ملا حسین قلی حمدانی سے عرفانی اور سلوکی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں اور مرزا علی قاضی طباطبائی اپنے استاد آیت اللہ سید احمد کربلائی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ سید احمد کربلائی کہتے ہیں کہ ہم ملا حسین قلی حمدانی سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، زیادہ وقت ہمارا ملا حسین قلی حمدانی کی بارگاہ میں گزرا کرتا تھا، زیادہ تر ہم انہی سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور درواقع ملا حسین قلی حمدانی نے 100% اپنے اوقات کو ہمارے لیے وقف کر رکھا تھا گویا کہ۔ لیکن جیسے ہی آخوند شیخ محمد بہاری حمدانی کا ملا حسین قلی حمدانی سے رابطہ ہوا اور وہ دائماً ملا حسین قلی حمدانی کے پاس آنا جانا ان کا شروع ہو گیا، تو گویا کہ شیخ بہاری حمدانی نے ہمارے استاد ملا حسین قلی حمدانی کو ہم سے چھین لیا، یعنی پہلے جو وقت ہم زیادہ لیا کرتے تھے اب ہم سے زیادہ وقت شیخ محمد بہاری حمدانی ان سے لیا کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور خود آخوند ملا حسین قلی حمدانی شیخ محمد بہاری حمدانی کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ محمد بہاری حمدانی میرے اصحاب میں حکیم ہیں، چونکہ مرحوم بہاری حمدانی نے ملا سبزواری سے بھی تعلیم حاصل کی تھی فلسفے کی، لہٰذا اس اعتبار سے وہ ایک حکیم انسان تھے۔ مرحوم شیخ بہاری حمدانی نجف اشرف میں ریاضتیں کیا کرتے تھے اور اس دور میں وہاں کے تجار، وہاں کے دانشمند حضرات، چاہے وہ عراق سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ایران سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آیا کرتے تھے مرحوم بہاری حمدانی کے پاس اور ان سے باقاعدہ شرعی وظائف کو، دینی وظائف کو اور باقاعدہ سلوکی وظائف کو ان سے لے جایا کرتے تھے اور ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ مرحوم بہاری حمدانی سے متعلق نقل ہے کہ جب وہ نجف اشرف عراق میں بیمار ہو جاتے ہیں تو اطباء انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آب و ہوا میں تھوڑا تبدیلی لے کر آئیں تاکہ ان کو خداوند متعال صحت عطا کرے، لہٰذا مرحوم بہاری حمدانی فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے وہ ایران تشریف لائیں گے، لہٰذا وہ مشہد الرضا زیارت کی غرض سے آتے ہیں اور زیارت کے بعد جب واپس نجف اشرف عراق جانا چاہتے ہیں تو راستے میں مرحوم بہاری حمدانی کی طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ نجف جانے کے قابل نہیں رہتے، لہٰذا اپنا فیصلہ اور ارادہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر بہار چلے جاتے ہیں اور وہیں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ لہٰذا مرحوم بہاری حمدانی 9 رمضان المبارک 1335 ہجری قمری کو ان کے آبائی شہر بہار میں انتقال ہوتا ہے اور وہاں کے مقامی قبرستان میں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مرحوم بہاری حمدانی کے جو آثار ہیں، جو ان کے قلمی نسخ ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، وہ اتنی زیادہ آثار نہیں ہیں۔ جو مشہور ترین اثر ان سے نقل کیا جاتا ہے وہ درواقع ان کے خطوط پر مشتمل ہے، جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سلوکی وظائف دیے، عرفانی وظائف دیے، ان وظائف پر مشتمل درواقع وہ کتاب ہے جسے تذکرۃ المتقین کہا جاتا ہے۔ ایران میں اس کتاب کی جو اشاعت ہوئی اس میں مختلف دوسرے عرفاء اور شخصیات کے حالات زندگی کو بھی ضمیمہ کیا گیا، مثلا مرحوم شیخ حسن علی نخدخی اصفہانی کے حالات کو بھی اس میں بیان کیا گیا، ملا حسین قلی حمدانی کے حالات کو بھی اس میں بیان کیا گیا، ملا شیخ محمد بہاری حمدانی کے حالات کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ پس کتاب تذکرۃ المتقین ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں نہایت ہی گراں قدر شخصیات کا نہ صرف یہ کہ تذکرہ موجود ہے بلکہ ان گراں قدر شخصیات کے سلوکی وظائف بھی اس میں موجود ہیں۔ مرحوم بہاری حمدانی در واقع
ان کی کرامات میں بہترین کرامت کے طور پر جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہایت ہی جاذبے کی کیفیت ان کے وجود میں پائی جاتی تھی. یعنی اگر کوئی شخص ان کے قریب آ جاتا، ان سے ہم کلام ہوتا، تو مرحوم بہاری حمدانی کا وہ گرویدہ ہو جاتا، ان کا مرید ہو جاتا. اس قدر ان کے وجود میں جاذبے کی کیفیت پائی جاتی تھی، اور افراد کو تبدیل کرنے کی، یعنی ان کو معصیت سے ان کو اطاعت کی راہ پر گامزن کرنے میں ان کے وجود میں ایک ایسی کشش موجود تھی کہ جو شخص بھی ان سے نزدیک ہو جاتا وہ ان کی اس کشش کے احاطے میں آ جاتا اور فوراً اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کی عبادت کی راہ پر وہ گامزن ہو جاتا. لہذا مختلف علماء نے مختلف باتیں یہاں نقل کی ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ نجف اشرف عراق کے کسی مدرسے میں جہاں مرحوم بہاری حمدانی بھی موجود تھے، کسی عراقی شخص نے وہاں مقیم طلاب کی گستاخی کی، توہین کی. اب طلاب چاہتے تھے کہ اس شخص کو تھوڑا ادب کریں، اس شخص کو سمجھائیں، اس شخص کو بالآخر کسی طرح سے راہ راست پر لے کر آئیں، لیکن مرحوم بہاری حمدانی نے کہا کہ آپ اسے میرے سپرد کر دو، میں اس کی تربیت کرتا ہوں اور اسے ادب کرتا ہوں. لہذا مرحوم بہاری حمدانی نے اس شخص کو صرف اتنا کہہ کر مخاطب کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مرنا نہیں ہے، کب تم نے اس غفلت کی حالت سے بیدار ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. صرف یہ جملے مرحوم بہاری حمدانی نے اس گستاخ شخص سے کہے کہ ان جملوں کا سننا تھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا لوٹ گیا کہ توبہ کا وقت اب آ گیا ہے، توبہ کا وقت اب آ گیا ہے. بس یہ جملے سننے تھے کہ اس گستاخ شخص کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ نجف اشرف عراق کے زہاد عباد افراد کی فہرست میں شامل ہونا، اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا. لہذا مرحوم بہاری حمدانی ایک نہایت ہی جلیل القدر عارف ہے، اور آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی سے وہاں روح مجرد میں ہم نقل کر چکے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو علماء اور عرفاء اس بات کے معتقد ہیں کہ جو شخص بھی مرحوم بہاری حمدانی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، مرحوم بہاری حمدانی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یقینی بات ہے اتنی دور سے کوئی شخص ان کی زیارت کے لیے جائے گا تو وہاں سے کوئی انگور یا سیب یا اس طرح کی جو مہمان نوازی ہے اس غرض سے وہ وہاں نہیں جائے گا، بلکہ مرحوم بہاری حمدانی جو ایک عارف کامل ہے، ایک ملکوتی انسان ہے، ان سے جو شخص بھی وہاں زیارت کے لیے جائے گا در واقع وہ ان سے معنوی فیض کے حصول کے لیے جائے گا، ان سے روحانی فیض کے حصول کے لیے جائے گا، ان سے ایک ایسی مہمان نوازی کی توقع کرے گا کہ اس زائر کے وجود میں در واقع کوئی تبدیلی آ جائے، یا اس زائر کو در واقع کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی نشانی اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے کہ یہ زائر در واقع اس سے منقلب ہو جائے اور اس کے سلوکی مقامات میں اضافہ ہو جائے. لہذا آیت اللہ طہرانی وہاں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی اکثر اپنے حمدان سے باقاعدہ زیارت کے لیے باہر آیا کرتے تھے اور ملا محمد بہاری حمدانی کی زیارت کیا کرتے تھے، اور اس قدر ان کا پابندی سے وہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ در واقع آیت اللہ شیخ جواد انصاری حمدانی کی نظر میں مرحوم بہاری حمدانی کا ایک بہت بلند مقام تھا. البتہ وہاں روح مجرد میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ در واقع مرحوم ہاشم حداد اس بات کے اس نظریے کو وہ بیان کر رہے تھے کہ در واقع آیت اللہ جواد انصاری حمدانی اس قبرستان بہار میں در واقع خود مرحوم حداد سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ان کے چند سال بعد وہاں جو موجودگی ہونی تھی اس قبرستان بہار میں اس فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے در واقع وہ وہاں آتے تھے، اور اس کے وہ علمی دلائل اور علمی برہان ہم نے وہاں اس گفتگو میں مرحوم آیت اللہ طہرانی سے تفصیلاً نقل کیے ہیں. خود آیت اللہ طہرانی بھی اس بات کے معترف ہیں کہ ہم نے خود مرحوم بہاری حمدانی کی جتنی مرتبہ بھی اس قبرستان بہار میں زیارت کی ہے، ہمیں ان سے جو معنوی فیض ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اس معنوی فیض سے ہم وہاں فیضیاب ہوئے ہیں. اب یہاں اس کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے اس چوتھے باب کے آخری
جو پیراگراف اس کے نیچے حاشیے میں در واقع مرحوم بہاری حمدانی کے وظیفے کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس وظیفے کو در واقع کتاب تذکرۃ المتقین سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن اس کو ہم ایک مستقل گفتگو کی حیثیت دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی کے درجات کو بلند کرے، خداوند متعال ان کے جو معنوی مقامات ہیں ان میں اضافہ فرمائے، خداوند متعال انشاءاللہ ان کے اسی طرح سے فیض کو جاری رکھے اور وہ اسی طرح سے اپنے خطوط کے ذریعے سے، اپنے آثار کے ذریعے سے، اپنے زائرین کی اور اپنے جو معتقدین ہیں جو ان کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں، خداوند متعال ان کو اس معنوی فیض سے فیضیاب کرے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔